السلام علیکم جی، آصف محمود حاضر خدمت ہے ناظرین. بات کریں گے مارکہ حق کے ایک سال کے اوپر. ایک سال پہلے کیا سچویشن تھی، آج کیا سچویشن ہے. وہ دن، وہ لمحے، وہ وقت ہم سب کو یاد ہے. شروع میں جب انڈیا کی طرف سے حملے ہوئے تو ظاہر ہے کہ ایک پریشانی تھی کہ ہم اس کا جواب کب دیں گے، کیسے دیں گے، کس حد تک دیں گے. لیکن پھر جب ہم نے جواب دیا تو سارے سوالات کے جواب مل گئے، اور اس دن پاکستانی قوم ایسا سرخرو ہوئی ہے کہ پورا اسٹریٹجک منظرنامہ ہی بدل گیا ہے. بلکہ صرف اسٹریٹجک منظرنامہ نہیں بدلا، ڈپلومیٹک منظرنامہ بھی بدل گیا ہے. وہ جو ایک نفسیاتی ٹیبو کا شکار ہو گئے تھے ہم لوگ فار سرٹن ریزنز، اس سے بھی ہم نکل آئے. پاکستان کی سفارتی تنہائی کی جو مت کریٹ کی گئی تھی وہ بھی ختم. ایک بالکل بدلا ہوا ماحول ہے اس کے بعد سے، اور اسی بدلے ہوئے ماحول کو آج ہم مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے. اپنے معزز مہمانوں سے اس کے اوپر رہنمائی لیں گے. ریئر ایڈمرل نوید احمد رضوی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. رضوی صاحب آپ کا بہت شکریہ. بریگیڈیئر آصف ہارون صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. بریگیڈیئر صاحب آپ کا بھی شکریہ. اور نالا چوہان صاحب سابق امبیسڈر ہیں. نالا صاحب آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں میں. ایڈمرل نوید احمد رضوی صاحب، آپ سے میں سوال کا آغاز کرتا ہوں. سر مجھے یہ بتائیے کہ ایک سال پہلے کے پاکستان میں اور آج کے پاکستان میں عسکری طور پر کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ سب کو اور آپ کے توسط سے سب کو مبارکباد. یہ سال ہمارا جی بہت شکریہ، آپ کو کمپلیٹ بھی ہو گیا، مبارک ہو. اور ایک سال میں پاکستان عسکری طور پر میرے خیال میں ایک بہت ذمہ دار نیوکلیئر کنٹری کے حساب سے اس نے اپنا ایک نئی پہچان دنیا میں کروائی ہے، جس میں پاکستان اب ایک، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا، کامبیٹ پروون ہے. یعنی کہ آپ جنگ میں آزمائے ہوئے، اس کے بعد آپ کی سٹینڈنگ اور ہوتی ہے. جب کوئی ویپن نیا بنتا ہے نا، تو اس کو جب استعمال کیا جائے جنگ میں، اور پھر وہ اس کا ایک افیکٹونیس ہو، تو اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. اسی طرح مارکہ حق کے جو ہم لوگوں نے دیکھیے، اس کی دو ڈائمینشنز تھیں. ایک ٹیکنالوجیکل وار تھی. یہ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو وارفیئر ہے وہ مورف ہو کے زیادہ ٹیکنالوجی انٹینسو وارفیئر بن گیا ہے. اس میں زیادہ تر الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم میں ہمارا وارفیئر چلا، اور اس میں سائبر وارفیئر ہوا. اور پھر جو اس کی ایک ڈائمینشن تھی انفارمیشن وارفیئر کی، وہ جو میڈیاز کے تھرو ہو رہی تھی، اس میں ہمارے میڈیا نے بھی بہت ذمہ دارانہ کردار ادا کیا. اچھا، اس کے نتیجے میں پاکستان کی عسکری اور پاکستان کا ایک اوور آل امیج ایز اے میچور اسٹیٹ وہ بڑھا. پاکستان کا ایک قد ریجنل اور انٹرنیشنل لیول پر وہ بھی بڑھا، اور اسی کا ہم آج رزلٹ دیکھ رہے ہیں کہ ساری اقوام میں آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور آپ کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ آپ ایک ذمہ دار نیوکلیئر پاور ہیں. اور اس چیز کا ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں یہ تحفہ عطا کیا. حالانکہ یہ وار زیادہ لمبی نہیں رہی، لیکن اس کے جو امپیکٹ ہے اور جو اس کے نتائج ہیں وہ بہت دور رس ہیں. مارشل صاحب اس کا ایڈمرل صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو یہ کہا کرتے تھے، یا ہم ماہرین سے جو یہ سنا کرتے تھے کہ جنگیں نقصان دہ ہوتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض جنگیں فائدہ مند بھی ہوتی ہیں اور بعض اوقات جنگیں لڑنی بھی چاہیے. بالکل، میں اس بات میں آپ سے بالکل متفق ہوں. دیکھیے، اس جنگ کا ایسا امپیکٹ جو آج بھی ہم محسوس کر رہے ہیں، آلدو آج کی جنگ میں پاکستان کا کردار زیادہ آف اے میڈیٹر ہے، اور وہ ملیٹریلی اس میں انوالو نہیں ہے، لیکن جو ہماری لیڈرشپ ہے وہ وہی ہے جو اس وقت تھی اور آج ہے. اور انتہائی ذمہ داری کے ساتھ اس وقت بھی ہم نے دیکھیے ایک بڑا پرپورشنیٹ نپاتلا رسپانس دیا. ہم نے یہ نہیں کہا کہ جس طرح انڈیا نے ہمارے نہتے سویلین ٹارگٹس کو نشانہ بنایا اور اپنا ایک نیا نارمل سیٹ کرنا چاہ رہا تھا اور وار تھمپنگ کر رہا تھا، وہ سب غرور اس کا خاک میں ملا دیا. اور اس کے بعد پاکستان نے اس کا جواب ایک انتہائی نپتلے انداز میں دیا، اور وہ صرف انہی ٹارگٹس کو دیا. یعنی کہ
ہم نے ان کے جہازوں کو گرایا جنہوں نے ہم پہ اٹیک کیا تھا، ہم نے ان کے ڈرونز کو گرایا جو انہوں نے یہاں پر بھیجے تھے، اور ہم نے ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو ناکارہ کیا۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لیے میں تو یہی کہوں گا کہ یہ رب کا تحفہ تھا۔ آپ نے ہماری اوور آل، جیسے آپ نے شروع میں کہا نا، بالکل ایک اسٹریٹجک آؤٹ لک ٹوٹلی ڈفرینٹ بدل گئی ہے۔ پاکستان کے ساتھ سعودی عربیہ نے پھر وہ کیا پیکٹ، دیکھیے اور بھی کنٹریز کرنا چاہتی ہیں۔ ہماری افواج کا پہلے بھی مانا جاتا تھا، کیونکہ ہم یونائٹڈ نیشنز میں بہت بڑے جو ملک ہیں جو حصہ ڈالتے ہیں ان میں سے ہیں، اور اسی طرح ہم لوگ یہ جو پائریسی کا اینٹی پائریسی، اینٹی سمگلنگ، اس کے اندر جو بحرین میں بیس تھی وہاں پہ بھی ہم اپنے جہاز بھیجا کرتے تھے اور لوگوں کو بھیجتے تھے۔ تو ہماری آرمی، نیوی، ایئر فورس سب جانتے ہیں اس خطے میں اس کی ایکسٹینڈنگ ہے، وہ ایک پروفیشنل آرم فورسز ہیں اور اس کا حصہ ہیں۔ تو اس میں اور بھی اضافہ ہوا، اور شکر ہے اللہ پاک کا کہ آج ہم ایسی جگہ کھڑے ہیں، اور اس جنگ کی وجہ سے ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں۔ ٹھیک۔ بریگیڈیئر آصف ہارون صاحب، ایڈمرل صاحب نے کہا کہ پاکستان نے، میں اس کو ری انٹرپریٹ کر دوں تو پاکستان نے اسٹریٹجک پیشنس کا مظاہرہ کیا، پاکستان نے سویلینز کے جواب میں سویلینز کو ہٹ نہیں کیا، پاکستان نے غیر ضروری ٹارگٹس کو انگیج نہیں کیا، پاکستان نے جواب دیا، پاکستان نے اپنی سپریورٹی اسٹیبلش کی، جنگی طور پر بھی اور اخلاقی طور پر بھی، یعنی پاکستان نے کو بہت آگے جا کر کوئی غیر ضروری ٹارگٹ ہٹ نہیں کیا، سیویلینز کو ہٹ نہیں کیا، بہت کچھ اور بھی کیا جا سکتا تھا۔ پاکستان نے آنے والے جہازوں میں سے بھی صرف ان کو مارا جنہوں نے اپنا ویپن آف لوڈ کیا تھا۔ تو بریگیڈیئر صاحب، کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان نے انڈیا کو نہ صرف عسکری اعتبار سے پچھاڑا بلکہ پاکستان نے اس خطے کی ایک ذمہ دار ترین قوت ہونے کا مظاہرہ بھی کیا؟ دیکھیں، پاکستان جو ہے شروع دن سے ایک رسپانسبل اسٹیٹ رہا ہے اور ایک اسٹریٹجک ریسٹرینٹ شو کرتا رہا ہے، انڈیا کے خلاف بھی اور افغانستان کے خلاف بھی اور ایون ایران کے خلاف بھی۔ اور اس کی بڑی وجہ کیا ہے کہ قائد اعظم نے گو کہ ہماری جو پارٹیشن تھی وہ بہت بلڈی تھی اور ملینز آف پیپل جو ہے اس میں ہلاک کر دیے گئے تھے، شہید کر دیے تھے، ریپ ہوئی تھی، اس کے باوجود بھی جو ہے قائد اعظم نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور اس نے کہا کہ لیٹ اس لیو ایز پیسفل نیبرس، اور یہ انہوں نے پیغام سب کو دیا ماں سوائے اسرائیل کے، باقی سب کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم دوستی یہ نہیں پائیں گے۔ ایک تو بات انہوں نے یہ کی۔ دوسری بات جو انہوں نے کی کہ جی پاکستان کو جو ہے ایجوکیشن پہ خاص کر توجہ دینی چاہیے، دوسری جو ہے معیشت کے اوپر، اور تیسری اپنی دفاعی صلاحیت کے اوپر۔ وہ اس لیے کہا کہ ہم تو پیسفل ہیں لیکن ہمارے ہمسائے ہو سکتا ہے کہ پیسفل نہ ہوں، تو اس کے لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ تو اس لحاظ سے یہ وار پریپریشنز کا سبق جو ہے وہ انہوں نے یہ دیا۔ اب میں آ جاتا ہوں انڈیا کی چھوٹی سی ایک کہانی میں بتا دوں کہ اس نے پہلے دن سے ہی پاکستان کو تسلیم نہیں کیا، اور اس نے یک کے بعد دیگرے جو ہے کانسپریسیز یہ ہیچ کی، اور پھر 71 میں وہ کامیاب بھی ہوا لیکن پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرا، اور اس نے پھر وہی کام جو ہے ہمارے دوسرے صوبوں میں بھی اس نے اس کی شروعات کی۔ اور پھر 9/11 کے بعد جب ایک پوری ڈائنامکس جو چینج ہوئی اور ایک نئے ٹیررز کے لاز جو آئے جو ان کی فیور میں گئے، اسرائیل کی فیور میں گئے، اور جو یونائٹڈ اسٹیٹ ہے اس نے ایک خاص مقاصد کے لیے جو وہ ٹیررزم کے لاز جو یہ کیے تھے اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے ہمارے اوپر جو ہے 2 دہائیوں کی ایک وار آن ٹیرر یہ مسلط کی، اور ان کے آبجیکٹیوز تھے خاص، اور اس میں سب سے بڑا آبجیکٹیو یہ تھا کہ ہم نے پاکستان کو ڈی نیوکلرائز کرنا ہے۔ اس کے لیے پہلے انہوں نے ڈی اسٹیبلائز بھی کرنا تھا، ڈی اسلامائز بھی یہ کرنا تھا، اور وہ پھر ان کے کوئی اہداف تو ان کے عجیب نہیں ہوئے،
لیکن وہی جو اسٹریٹجک پارٹنر جنہوں نے اس وقت بنایا تھا وہ اہداف ان کے آج بھی اسی طریقے ٹھیک سے ہے. ہے. اچھا بھائی اور صاحب آپ نے کہا کہ ان کے اہداف موجود ہیں. اچھا ہم نے ان کو اس جنگ میں تو ہزیمت سے دوچار کیا, لیکن جنگ مختلف اور شیڈز میں جاری ہے. مثلاً کنونشنل وارفیئر میں وہ پٹ گئے, لیکن انہوں نے سیمیٹرک وارفیئر آپ کے خلاف شروع کر دی. ٹیررسٹ آ رہے ہیں, پراکسیز جاری ہیں. افغان حکومت انفارچونیٹلی ان کی پراکسی کا کردار ادا کر رہی ہے. 2 صوبے ہمارے تو بیڈلی ہٹ ہو گئے ہیں, ویسے تو پورا ملک ہی ہو رہا ہے, لیکن 2 صوبوں میں دہشت گردی کی انہوں نے اپنی پراکسی نیٹ ورک کو بہت ایکٹیو کیا ہوا ہے. اگرچہ ہم کامیابی سے ادھر دہشت گردوں کو مار رہے ہیں, جواب دے رہے ہیں, لیکن وہ ایک سلسلہ شروع ہے. دوسرا یہ کہ انہوں نے پانی کو ہتھیار بنا لیا, ویپنائز کر دیا, اور ہماری پالیسی یہ تھی کہ اگر ہماری طرف کا پانی روکا گیا تو دس از این ایکٹ آف وار. تو یہ جو جنگ کے یہ 2 شیڈ ہیں, سیمیٹرک وارفیئر دہشت گردی اور واٹر وارفیئر, یہاں پہ پاکستان کا موقف کیا ہو سکتا ہے, کیا ہونا چاہیے, ذرا اس پہ رہنمائی کیجیے. جی دیکھیں جی, میں نے جو یہ پہلے جو بات کی وہ کسی ایک مقصد کے تحت یہ کی تھی کہ وہ ان کے اہداف اب بھی اسی طرح قائم و دائم ہیں. اور یہ جو انہوں نے ایک نیوکلر پاکستان کے اوپر جو 6-7 مئی کی رات کو جو یہ حملہ کیا, وہ آخر کیوں کیا؟ یہ تو کبھی بھی نہیں ہوا. آفٹر آپ دیکھیں کہ جب یہ 2 سپر پاور رائیولری رہی جو تھرو آؤٹ دی کولڈ وار جو ہے, اور وہ سیکنڈ ورلڈ وار سے لے کے 1991 تک رہی, وہ کیا وجہ تھی؟ وہ یہی تھی, نیوکلر فیکٹر تھا. اس کی وجہ سے انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے نا ڈائریکٹلی جنگ مسلط نہیں کی. تو یہاں تو ہمارے پاس تو کوئی بالکل ایک ٹائم ہی نہیں ہے, بالکل ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور دونوں جو ہے نا اسٹرانگ ریکگنائزڈ نیوکلر پاور ہیں. تو پھر کیوں آخر اس نے اتنی جرأت کی؟ اس کی جرأت کی جو سب سے بڑی یہ وجہ تھی کہ اس نے پاکستان کو سمجھا کہ یہ انتہا سے زیادہ جو ہے اپنے مسائل میں گھر چکا ہے, اور جتنا آج یہ کمزور ہے وہ 71 میں بھی یہ کمزور نہیں تھا. 2 اس کے صوبے جو ہے نا بالکل آگ میں لپٹے ہوئے ہیں, اس کی 2.5 سے 3 کور جو ہیں وہ اس میں یہ انوالوڈ ہے. اندرونی طور پہ جو ہے نا ملک یہ ڈیوائیڈڈ ہے. تو یہ موقع ہے, ہم کریں گے. اور پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس نے اکیلے جنگ نہیں لڑی, اس کے ساتھ اسرائیل نے شانہ بشانہ باقاعدہ اس میں شامل ہوا. اور تھپکی اس کی جو ہے امریکہ کی تھی کہ نیوکلر کا آپ فکر نہ کریں, نیوکلر اوور ہینگ کے نیچے آپ کنونشنل وار لڑیں, اور کنونشنل وار میں تو آپ حد سے زیادہ سپیریئر ہیں, اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس زوم میں اس نے پاکستان پہ یہ اس رات کو یہ حملہ کیا, اور بہانہ اس نے پھر وہی ٹیررزم کا یہ بنایا کہ جی وہاں پر اس کے جو ہے نا اس نے ٹورسٹ جو ہے ہو گئے تھے پہلگام سے. کیا ان کی کیا ان کے مس ایڈونچر کی جمع تقسیم یہ تھی کہ پاکستان ریٹیلیٹ نہیں کرے گا؟ جی ہاں بالکل, اس نے کہا, اور یہی ان کو کہا بھی جا رہا تھا. ان کو جو ہے یہ امریکہ وغیرہ یہ کہہ رہے تھے خیر ہے, ان کو کچھ 1-2 میزائل مارنے دو, ان کا غم غصہ جو ہے یہ دور کرنے دو, تو کوئی حرج نہیں ہے, کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو ہم نے تو تیاری جو ہے پہلے سے ہی پکڑی ہوئی تھی. ایئر فورس نے تو اپنی 89 سے اپنی جو ہے نا ریفارم جو ہے نا وہ یہ شروع کر دی تھی, اور اس کو یہ سمجھیے کہ جی آج نہیں تو کل ہمارا ایک بہت بڑا ان کے ساتھ پیشہ لڑے گا. پھر 2019 میں ہم نے یہ کارروائی دیکھ لی. اس کے بعد پھر ہماری جو ہے نا سسٹم میں اور تیزی آئی کہ اگر یہ اس وقت وہ اس طرح کی جو ہے ایئر انٹروژن کر سکتا ہے تو یہ دوبارہ کرے گا. تو ہم نے اپنی وار پریپیئرڈنس اس کے لحاظ سے تیاری مکمل کی ہوئی تھی, اور ہمیں یہ معلوم تھا کہ ان کے پاس جو ہے ہر قسم کی سپرائٹی یہ موجود ہے. ہمارے پاس اگر کچھ ہے تو ہماری اپنی ایک ایکسپرٹیز ہوگی, ہماری ایک سنکرونائزیشن ہوگی, ہماری ایک پریپیئرڈنس ول پاور ہوگی, اور جو ہے نا قوت جذبہ یہ ہوگا. صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کی یہ کیلکولیشنز تھیں کہ پاکستان اس وقت داخلی مسائل میں گرا ہوا ہے, 2 صوبوں میں پرابلم ہے, پولیٹیکل پرابلم ہے وغیرہ وغیرہ, اور پاکستان ریٹیلیٹ نہیں کرے گا. لیکن جب پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا اور طبیعت صاف کی تو اس کے بعد بھارتی لیڈرشپ پر ایک سکتے کی کیفیت طاری تھی, اور جواب دینا تو دور کی بات, انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں. یہ جو سکتے کی کیفیت تھی یہ وہ مس کیلکولیشن کی وجہ سے تھی کہ تصور نہیں کر رہے تھے کہ جواب آئے گا, یا یہ جواب اتنا سخت تھا کہ وہ بالکل ملیٹریلی آؤٹ وٹ ہو چکے تھے اور ان کے پاس اب کوئی آپشن نہیں تھا. یعنی اس کے بعد ان کی جو خاموشی ہے یہ محض ٹرمپ کی انٹرونشن کی خاموشی ہے, یہ بالکل آؤٹ وٹ ہو جانے کی خاموشی تھا. اس کو زوم کس کا تھا؟ ایک تو
تعداد تھی, نیومیریکل سپیریورٹی وغیرہ تھی, سارا کچھ تھا جو ہے. اس کے بعد جو اسٹریٹجک ایسٹس تھے یعنی رافیل, اور وہ مودی نے کہا تھا کہ بس اب رافیل آ گئے ہیں, اب ہمارا پلہ بھاری ہو گیا, اب ہم دیکھیں گے. ہم ان کے ساتھ کہتے ہیں. پھر ان کے پاس برامو میزائل بھی تھے, اور پھر ان کے پاس ایئر کرافٹ کیریئر بھی تھا, اور پھر ایئر ڈیفنس سسٹم بیسٹ جو ہے S-400 ان کے پاس تھا. تو یہ جو ایسٹس اس کے پاس تھے, اس نے جو ہے نا اس کو بدمست کر دیا اور انٹاکسیکیٹ کر دیا, اور اس نے سمجھا کہ میرے لیے یہ ایک ترنوالا ہے. لیکن پاکستان نے ان تمام چیزوں کی چونکہ تیاری پہلے سے کی ہوئی تھی, وہ یہ تیار تھا. تو اس وجہ سے جب انہوں نے جو یہ شب خون مارا, تو 1 گھنٹے کے اندر ہم نے ان کے 7 جو ہے جہاز گرا دیے, جس میں 4 رافیل تھے, باقی Su-30 اور میراج 2000 وغیرہ تھے. جس سے جو آپ نے یہ بات کی وہ تھے, وہ پیرالسس کے شکار ہو گئے, اور وہ پھر ایک ڈیفینسو گروپ میں چلے گئے. پھر وہ 7 سے لے کے 10 تاریخ تک جو ہے یہ بیک فٹ پہ اور یہ ڈیفینسو گروپ میں رہے, اور ہم نے ایئر سپیریورٹی قائم اور دائم یہ رکھی. لیکن پھر اس نے دیکھا کہ میرا ایئر کا حملہ ناکام ہو گیا ہے, تو اس نے پھر دوسرا وار جو ہے, جو اسرائیلی جو 2 قسم کے جو میزائلز تھے, وہ اس نے 8 تاریخ کو جو ہے وہ داغے, وہ سوام ٹیکٹکس کے لحاظ سے کہ یہ تو وہ بڑی کامیاب ہے یوکرین وغیرہ میں ادھر ہوا, تو ہم بھی اسی طرح یہ کامیاب ہو گئے. اس کا بھی توڑ ہے ہمارے پاس تھا, اور اس میں پبلک بھی نکل آئی اور ایئر ڈیفنس بھی ہمارا یہ نکل آیا, اور ہم نے 84 ان کے ڈرون گرائے, کوئی وہ نقصان نہیں پہنچا سکے. تو یہ بھی ان کا جو ہے وار بری طریقے سے نقصان ہوا. لیکن پھر انہوں نے یہ تیسرا وار جو کیا وہ بہت خطرناک تھا, کہ اس نے اپنے برامو میزائلز کے ساتھ ہمارے 5 ایئر بیسز کے اوپر جو یہ حملہ کیا. تو پھر ہم نے کہا آپ نے ہماری اب ریڈ لائن ڈرا جو ہے نا وہ کراس کر لیا ہے, انف از انف. اب ہمارا اسٹریٹجک پیشنس جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے, کیونکہ پہلی رات کو ہم نے ان کے 40 جہاز جو تھے وہ لاک کر دیے ہوئے تھے, لیکن اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کی وجہ سے ہم نے اسی پہ ہی یہ گزارا اور ہاتھ روک لیا. اور پھر ہم نے بنیان مرصوص جو ہے وہ صبح جو ہے الصبح جو ہے نے 10 تاریخ کو کیا, اور ودن آورز جو ہے ہم نے ان کے اوپر جو ہے سپیریورٹی آف اسٹریٹجک اورینٹیشن گین کر لیا. ٹھیک ہے, میں بریٹ صاحب واپس آؤں گا آپ کی طرف, اور سمندروں میں بھی. نالا چوہان صاحبہ کی طرف بڑھتے ہیں. نالا چوہان صاحبہ نے میں چین کیا. نالا صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. نالا چوہان صاحبہ یہ بتائیے کہ 1 سال پہلے کے پاکستان میں اور آج کے پاکستان میں سفارتی طور پہ کتنا فرق ہے؟ دیکھیے ڈیپینڈس کہ 1 سال پہلے سے کہاں آپ کر رہے ہیں, بیکاز 1 سال پہلے پہلگام ہوا تھا جس کو انڈینز نے سندور کہا تھا. تو میرا خیال ہے اس کے بعد سے پاکستان had a paradigm shift in its image and in its standing in the international community. تو یہ جو 1 سال ہے, this has been a game changer, صرف خطے میں نہیں پوری دنیا میں. اور پاکستان کا اس میں رول جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے ایک بڑا مطلب سارے مسائل کے حل کرنے کا محور بن گیا ہے. تو پہلگام کے بعد جو انڈیا نے ایک تو یہ حرکت کی تھی کہ ہمارے اوپر حملہ کیا تھا, اس کو جواب مل گیا. ایک واٹر وار بھی اس نے شروع کی تھی جو ابھی تک جاری ہے. اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ ابھی تو وہ نہ وہ UN کی سننے کو تیار ہے, نہ وہ کسی اور کی سننے کو تیار ہے, نہ ورلڈ بینک کی سننے کو تیار ہے, نہ وہ کسی انٹرنیشنل کنونشن یا قانون کی بات سننے کو تیار ہے. تو کیا ایک مارکت الحق اس کے اوپر اور کرنا پڑے گا؟ اچھا سوال ہے. دیکھیے جہاں تک انڈس واٹر ٹریٹی کی بات ہے تو اس میں جو ہے بڑا کلیئر ہے ڈسپیوٹ ریزولوشن کا سسٹم, اور اس میں جو ہے یا ممالک آپس میں حل کر لیں اور بہت مسئلہ ہے تو پھر ایک نیوٹرل آربیٹریٹر کو لے لیں. یہ بائی لیٹرل ایگریمنٹ نہیں تھی, یہ مد نظر رکھیے. اس میں ورلڈ بینک واز دا گارنٹر, سو دا تھرڈ پارٹی واز دا ورلڈ بینک, جو کہ جس کا بڑا اہم رول ہے. اور ابھی آپ دیکھیے کہ UN میں بھی انڈیا کی جو یہ یونیلیٹرل ڈیسیژن ٹو ایبروگیٹ دا انڈس واٹر ٹریٹی اس کو کنڈیم کیا گیا ہے. تو انڈیا کی اسٹینڈنگ اس لحاظ سے بھی انٹرنیشنل لاء کی رسپیکٹ کی وجہ سے
مزید گری ہے. ایک تو ان کی جو آپریشن سندور ان کے سر پہ پڑی وہ ان کے لیے ایک بدنامی بنی, اور اوپر سے جس طرح انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی کو ڈیل کیا اس سے ان کی کریڈیبلٹی ایز اے سیریس کنٹری بہت زیادہ افیکٹ ہوئی ہے. اور پاکستان اب یو این میں یہ بات کر رہا ہے کہ ایسا ملک جو آپ دیکھیے کہ کشمیر کی ریزولوشنز کتنی ساری ہیں یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کے اندر سنس 1949 جن کی لگاتار وائلیشن انڈیا کرتا رہا. اور پھر جب انہوں نے پہلگام کا کیا, جب ہم نے الحمدللہ بنیان المرصوص کیا اور ان کا جو سندور ہے وہ ان کے منہ پہ پڑا, اس کے بعد سے انٹرنیشنل کمیونٹی کا جو انڈیا کے بارے میں متھ تھی وہ ٹوٹ گئی. اٹ واز اے گیم چینجر کہ انڈیا کی متھ بسٹنگ ہو گئی. تو اب اگر وہ یو این سیکورٹی کاؤنسل کی ممبرشپ کی بات کرتا ہے تو جتنی اس نے وائلیشنز لگاتار کی ہیں اس سے اس کی کریڈیبلٹی اور اس کی سٹینڈنگ ان دا انٹرنیشنل کمیونٹی بہت زیادہ افیکٹ ہوئی ہے. نارا صاحبہ یہ جو ایشو ہے یہ بائی لیٹرل بھی ہے, تو آپ نے کہا کہ اس میں تھرڈ پارٹی بھی ہے, لیکن اس سے ہٹ کر آپ دیکھیں تو یہ محض بائی لیٹرل تو نہیں ہے, یہ تو اس میں تو کسٹمری انٹرنیشنل لا بھی آتا ہے کیونکہ اپر رائپیرین والے نیچے والے کا پانی نہیں روک سکتے. پھر یہ سارے وسائل مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ہیں اور کشمیر سے مراد آزاد کشمیر بھی ہے, تو وہ اس کو انٹرنیشنل لا یہ بھی الاؤ نہیں کرتا کہ وہ مقبوضہ جات کے وسائل کو عوام کی مرضی کے بغیر استعمال کرے اور کسی ایک خطے کو ان سے ڈپرائیو کر دے. تو یہ قانونی چیزیں تو موجود ہیں, انٹرنیشنل لا بھی موجود ہے, سب کچھ موجود ہے, لیکن اگر یہ افیکٹو نہ ہوئے تو جیسے پاکستان کہہ چکا ہے کہ ہم اسے جنگ تصور کریں گے, تو کیا پھر یہاں پر بھی ویسا ہی جواب دینا پڑ جائے گا ہمیں؟ دیکھیے آپ نے درست فرمایا کہ انٹرنیشنل لا کی وہ رسپیکٹ نہیں کر رہا, اور اسی لیے اس کی اسرائیل سے اتنی دوستی ہے کہ اسرائیل بھی انٹرنیشنل لا کو رسپیکٹ نہیں کر رہا. لیکن رہی بات اپر ریپیرین اینڈ لوور ریپیرین اسٹیٹس کا ہونا, تو چین نے بھی انڈیا کو بڑے صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ اگر آپ اپر ریپیرین ہونے کی بنا پہ ایک لوور ریپیرین کو, بیکاز واٹر از لائک ہیومن رائٹس, آپ لوگوں کو زندگی سے محروم کر رہے ہیں بائی ڈوئنگ دس. سو یہ یاد رکھیے کہ دیر آر ادر اپر ریپیرین, ٹھیک ہے, تو دیٹ ول بی اے گڈ ڈیٹرنس ٹو انڈیا. اوکے ایڈمرل صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں. یہی سوال میرا آپ سے کہ جنگ جو ایک کھلا حملہ تھا اس کا ہم نے جواب دے دیا, لیکن دو شیڈز میں جنگ جاری ہے, پانی میں جنگ جاری ہے, دہشت گردی کی جنگ جاری ہے. دہشت گردی کی جنگ بھی خیر ہم لڑ رہے ہیں, ان کو عبرت کا نشانہ بنا چکے ہیں ہم, لیکن یہ جو پانی کا مسئلہ ہے کیا یہ خطے میں ایک اور جنگ کی طرف لے جائے گا؟ جی بالکل. سوری ایڈمرل صاحب. جی یہ سوال مجھ سے کر رہے ہیں؟ جی ایڈمرل صاحب آپ سے کر رہا ہوں. جی اچھا, یہ مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ ایکٹ آف وار ہے, یہ کھلم کھلا انڈس واٹر ٹریٹی کی وائلیشن ہے, جہاں پہ ہم نے ستلج, بیاس, راوی ان کو پہلے دیے تھے. اب چناب اور جیلم یہ دونوں ریورز پاکستان کے لیے تھے. اب چناب کا کے اوپر جو بہاؤ بہت کم ہو گیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ یا تو وہاں پہ کوئی ریزروائر نیا بنا ہے یا آپ نے کوئی پانی روکنے کا طریقہ اختیار کیا ہے, جو کہ ایک کھلی وائلیشن ہے. پاکستان نے آلریڈی ان سے سفارتی سطح پہ جواب طلب کیا ہے, اور میرے خیال میں یہ ایک سرٹن ایکٹ آف وار ہے اگر وہ اس کو وائلیٹ کرتا ہے. وہ یونیلیٹرلی انڈس واٹر ٹریٹی سے جا نہیں سکتا, اور ہمیں اس کا پھر ضرور اس کے اوپر بھرپور جواب دینا چاہیے. نمبر ایک, کیونکہ دیکھیے واٹر جو ہے نا وہ سروائیول کی جنگ ہو جائے گی, اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی ریزالو ضرور شو کریں. ون, اور جو دوسرا اے سیمیٹرک وارفیئر اس نے شروع کیا ہوا ہے پراکسیز تھرو افغانستان, وہ بھی اس کو تو خیر ٹیکل کیا جا رہا ہے بڑے اچھے طریقے سے, لیکن اگر یہ اسی طرح جاری رہا تو اس کا بھی ان کو ایک سبق دینے کی ضرورت ہے. میرے خیال میں ہر چیز کی ایک ریڈ لائن ہوگی, اور وہ لیڈرشپ بالکل جانتی ہے, اور وہ اپنے ایک اپروپریٹ وقت کے اوپر
اس کے اوپر رسپونڈ کرنا پڑے گا. ایڈمرل صاحب مجھے بریک پہ جانا ہے، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال آپ سے کہ اگر یہ پانی والا معاملہ ایک ایکٹ آف وار ہے تو وہ انڈیا وہاں پہ جو ریزروائرز بنائے گا ان کو ہٹ کرنا تو پھر لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ ہوگا ہمارے لیے. بالکل لیجیٹیمیٹ ہوگا، بالکل لیجیٹیمیٹ ہوگا. جو چیز ہمارے لیے ہمارے ایگزسٹنس کے لیے نقصان دہ ہے اینڈ آلسو ان کلیئر وائلیشن آف انٹرنیشنل لا، اس کو ٹارگٹ کرنا ہمارے پاس بالکل جواز ہے اور ہم اس کو استعمال کریں گے. ٹھیک، ایک مختصر سا وقفہ لیں گے جی، وقفے کے بعد واپس آئیں گے. گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. مارکا حق کے 1 سال کے بعد اس خوشی کے موقع پہ ہم اسٹریٹجیکلی اور مختلف اور حوالوں سے چیزوں کا جائزہ لے رہے ہیں. ہمارے ساتھ نالا چوہان صاحبہ، بریگیڈیئر آصف ہارون صاحب اور ایڈمرل نوید احمد رضوی صاحب ہیں. ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد واپس آئیں گے اور گفتگو کا سلسلہ پھر سے شروع کریں گے. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. بریگیڈیئر آصف ہارون صاحب، ایک سوال ہے آپ سے، بلکہ آپ سے نہیں میں سبھی سے یہ پوچھنا چاہوں گا. ایک جنگ وہ تھی جو آپ کے اوپر ایکٹ ہو کے مسلط کی گئی، اس کا آپ نے جواب دیا. ایک ابلاغی جنگ بھی تھی. مجھے یاد ہے کہ اس 1 سال پہلے بہت تکلیف دہ سچویشن تھی. کچھ اکاؤنٹ سے، کچھ پراکسی اکاؤنٹس تھے انڈیا سے آپریٹ ہو رہے ہوں گے، کہیں سے بھی ہو رہے ہوں گے، بظاہر پاکستانی چہرے تھے اور وہ پاکستان کے خلاف نیریٹو بلڈ کر رہے تھے. پھر ہم نے دیکھا کہ اس میں کچھ صحافی بھی شامل ہو گئے، کچھ ایسے بھی جو ملک سے مفرور ہیں اور کچھ ایسے بھی جو ملک میں موجود تھے. پھر کچھ سیاسی شخصیات بھی ہم نے دیکھیں، کچھ یہاں تھیں کچھ باہر تھیں. بہت ہوسٹائل نیریٹو تھا. آپ کسی سے اختلاف کر سکتے ہیں، حکومت سے بھی کر سکتے ہیں، ہر ایک سے کر سکتے ہیں، لیکن ریاست کے خلاف ہوسٹائل نیریٹو دینا یہ آزادی رائے نہیں ہے. آج 1 سال کے بعد بریگیڈیئر صاحب میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ وہ جو اس وقت عین حالت جنگ میں ریاست کے خلاف ہوسٹائل نیریٹو دے رہے تھے، ان کے بارے میں کیا کیا؟ کسی نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا؟ کوئی کارروائی کی؟ نہیں کی تو کیا ہونی چاہیے تھی؟ یہ معمولی معاملہ نہیں ہے. ابلاغی جنگ بالکل ذہن بدل دیتی ہے، ذہنوں میں زہر بھر دیتی ہے. سر جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اگر ہم اپنی تھریٹ پرسیپشن کو لیں، گو کہ ہماری جو ایکسٹرنل تھریٹس ہیں اس وقت جو ہے 2 محاذ کے اوپر، وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، اسرائیل کے اپنے عزائم ہیں. لیکن اگر پاکستان کو سب سے زیادہ اگر کوئی خطرہ لاحق ہے تو وہ انٹرنل تھریٹ ہے فرام دی سنیکس ان دی گراس، جو کہ اندر سے ہمیں جو ہے یہ ڈس مار رہے ہیں، ڈنگ مار رہے ہیں، اور ہمارے دشمنوں کے ساتھ وہ ملے ہوئے ہیں. ان کی جو نیریٹیوز، جو آج کل تو گیم ہی ساری پرسیپشنز کی اور نیریٹیوز کی ہے، تو وہ جو نیریٹیو انڈیا بناتا ہے یا افغانستان بناتا ہے، تو اس کو بڑھاوا جو ہے یہ ہمارے جو یہاں کے جو ساتھی ہیں اور جو باہر جو ایک ٹولہ بیٹھا ہوا ہے جو کہ دن رات جو ہے وہ زہر اگلتا ہے پاکستان کے خلاف، تو انہوں نے تو کوئی حد نہیں چھوڑی. انہوں نے تو ریڈ لائن کیا، تمام ریڈ لائنز جو ہے یہ کراس کر دی ہیں. دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوگا کہ اپنے ہی جو ہے نا گھر کے لوگ، اپنے ہی جو شہری جو ہے، وہ نہ یہ کہ پاکستان کے اوپر بلکہ گورنمنٹ کے اور خاص کر فوج کے اوپر جو ہے وہ اس طریقے سے گندی زبان بھی استعمال کریں اور ڈیفیمیشن کریں اور ہر قسم کی تہمتیں لگائیں اور جھوٹا بیانیہ جو ہے وہ کریں. کیونکہ آج کل تو ساری جو ہے نا سلسلہ جو ہے یہ ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کا یہ چل رہا ہے، جس میں انڈیا جو ہے سب سے نمبر 1 اور آگے ہے. لیکن آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ابھی یہاں بھی کافی بہتری آئی ہے ہماری سوشل میڈیا میں بھی اور الیکٹرانک میڈیا میں بھی. اب یہاں بھی جواب دیے جا رہے ہیں، ان کے چہروں کو ایکسپوز بھی کیا جا رہا ہے. پیکا لاز بھی. بریگیڈیئر صاحب لیٹ می ریپیٹ مائی کوشچن. پاکستان کا سوشل میڈیا بالکل جواب دے رہا ہے. پاکستان کا سوشل میڈیا ظاہر ہے کہ محب وطن لوگ ہیں، سارے جواب ہی دیں گے، سب کے دل پاکستان کے لیے دھڑکتے ہیں. لیکن وہ جو چند عناصر ہیں ان کو صرف جواب دینا چاہیے یا ان کے اوپر قانون بھی لاگو ہونا چاہیے؟ دیٹس دا کوشچن. وہ جو اکا دکا دانے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ایک کو تو باقاعدہ 2 کو تو سزا بھی ہو چکی ہوئی ہے، ان کی پراپرٹی وغیرہ بھی سیز ہو چکی ہیں، سارا کچھ بھی ہے، اور کوششیں بھی جاری ہیں پول کے ذریعے بھی اور گورنمنٹ لیول کے لیے بھی کہ ان کو جو ہے وہ ڈیپورٹ کریں تاکہ ہم ان کو ٹرائل کر کے اور ان کو پھر جو ہے نا ایگزامپلری پنشمنٹ ان کو دیں. وہ کوششیں اپنی طرف سے جاری ہیں. اور
ہمیں لگتا یہی ہے کہ برٹن کے ساتھ چونکہ ہمارا ایک ایسا معاہدہ ہو چکا ہوا ہے تو وہاں ہمیں شاید پیش رفت ہو. اب جہاں تک کینیڈا کا تعلق ہے اور جو امریکہ کا تعلق ہے وہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ابھی تک اپنے آپ کو شاید سیف سمجھ رہے ہیں اور اس سیفٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ جو ہے تمام حدیں یہ پار کر رہے ہیں. لیکن ہمیں امید ہے کہ آج نہیں تو کل جو ہے ان کی گردنوں میں جو ہے نا توق ڈلے گا اور ان کو جو ہم جو ہے نا ایسی سزا دیں گے کہ یہ پھر باقیوں کے لیے ایک عبرت کا نشان یہ بنے. ٹھیک. ایڈمرل صاحب میرا آپ سے بھی یہی سوال ہے کہ یہ جو سائبر وارفیئر ہے اس کو میں دیکھ رہا تھا کہ یونائٹڈ نیشنز کی ایک باڈی نے کہا ہے کہ یہ بالکل اسی طرح کی جنگ ہے جس طرح کی عام جنگ ہوتی ہے اور جس طرح ریاست کو ایک عام جنگ کو جواب دینے کا حق حاصل ہوتا ہے اسی طرح وہ سائبر وارفیئر کا بھی جواب دے سکتی ہے اور سائبر وارفیئرس کو ریگولر آرمی کے لوگوں کی طرح ٹریٹ کر کے ان کو جواب دے سکتی ہے. یہاں تک کی گنجائش. اور ٹالن مینول تو خیر بہت کچھ کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں. تو ایڈمرل صاحب پاکستان کے اندر ایک تو ہے کہ آپ کو حکومتوں سے اختلاف ہے, آپ شوق سے اختلاف کریں, لیکن ایک ہی ہے کہ آپ کی ریاست جنگ کی حالت میں ہے اور آپ ہوسٹائل نیریٹو لے کے چل رہے ہیں. تو یہ تو سائبر وارفیئر ہے سر, اس کو تو جنگی خطوط پر نہیں نپٹا جانا چاہیے اس سے. اچھا, میں تھوڑی سی اس میں آپ سے اختلاف اس طرح کر رہا ہوں کہ یہ انفارمیشن وارفیئر ہے, سائبر وارفیئر نہیں ہے. ٹھیک. سائبر وارفیئر میں آپ دشمن کی جیسے الیکٹریسٹی کو یا بینکنگ کو یا ان چیزوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں ہیکنگ کر کے. تو سائبر وارفیئر از اے لٹل ڈفرنٹ. یہ انفارمیشن وارفیئر ہے. انفارمیشن وارفیئر بہت پرانا, یعنی کہ جب سے دنیا میں چل رہا ہے, جب ہم نے دیکھا چنگیز خان کی پہلے ہیبت طاری کرنے کے لیے اس کے بارے میں بہت ساری وہ مشہور کی جاتی تھی, اس کی صفا کی, اس کو وہ کیسے کھوپڑیوں کو مینار بنا دیتا ہے اور یہ اور وہ, تاکہ دشمن ڈر جائے. اچھا, اب جو آپ بات کر رہے ہیں انفارمیشن وارفیئر, یہ بہت خوفناک چیز ہے. آئی فلی ایگری ود یو کہ اس میں دیکھیے نہ چاہتے ہوئے نہ جانتے ہوئے بھی ہر ایک کے پاس موبائل ہے اور وہ جو چیز اس کے پاس آتی ہے وہ فارورڈ کر دیتا ہے بغیر یہ جانے تحقیق کیے کہ یار یہ خبر ٹھیک ہے, صحیح ہے, غلط ہے. لیکن وہ کیونکہ اپنی پریزنس شو کرنا چاہتے ہیں ود ان دوز گروپس اور وہ چیز کو فارورڈ کر دیتے ہیں. وہ اس بات کا اندازہ نہیں کرتے کہ وہ اس میں وہ بھی ایک سپاہی ہیں اور وہ اس انفارمیشن وارفیئر کا پھر حصہ بنتے چلے جا رہے ہیں. تو بہت ضروری ہے ہمارے ینگسٹرز کو خاص طور پہ اور لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو دشمن کا بیانیہ ہے, جو وہ مس انفارمیشن جیسے بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے تھے یا ڈس انفارمیشن پھیلانا چاہ رہا ہے, اس کو آگے نہ بڑھنے دیں. اچھا, یہ میں ایک آپ سے بات کرتا چلوں. دیکھیے پاکستان نے اس انفارمیشن وارفیئر میں جو مارکہ حق پہ ہوا تھا, ہم نے بڑا کلیئر ڈفرنس دیکھا ہمارے اپنے میڈیا میں اور انڈین میڈیا میں. یہ بڑا ایک سٹارک ڈفرنس تھا. یہاں پہ بہت ذمہ داری تھی, یہاں پہ کریڈیبلٹی تھی, یہاں سچی خبر تھی. وہاں پہ آپ نے لاہور پورٹ, لاہور کی بندرگاہ پہ تو لوگوں کو ایڈمرل صاحب آپ نے کبھی لاہور کی بندرگاہ کا وزٹ کیا ویسے اپنے کیریئر میں؟ میں خود لاہور سے تعلق رکھتا ہوں, تو میں تو چاہتا تو کہ میں اپنے ہی شہر میں پھر نوکری کرتا ساری, میں ادھر ادھر در بدر مارا پھرتا تھا. لیکن لاہور کی بندرگاہ پہ بس قبضہ ہی ہوا. تو یہ میرے خیال میں دنیا کو پتہ چل گیا ہے اور اس سے ان کی ڈسکریڈیبلٹی ہوئی ہے. اب کوئی ان کو اس طرح سیریسلی نہیں لیتا. اچھا ایڈمرل صاحب یہ بتائیے, ہم نے اپنی ایئر فورس کی قوت تو دیکھ لی اور ہمیں پورا یقین ہے کہ جب آپ کی فورس کو یعنی نیوی کو دشمن ٹیسٹ کرے گا تو آپ انشاءاللہ ایئر فورس سے 2 قدم آگے بڑھ کر صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں گے. لیکن میں ذرا آپ کی زبان سے سننا چاہ رہا ہوں کہ اگر نیوی کے حوالے سے کوئی چیلنج درپیش ہوتا ہے بھارت کی طرف سے تو ہم کہاں کھڑے ہیں جواب دینے کی حیثیت میں؟ میں آپ کے توسط سے اپنے ملک اور قوم کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بالکل پریشان نہ. یہ انڈیا کی بھول ہے. اگر اس نے ہمیں آزمایا تو انشاءاللہ تعالی جو اس کے ساتھ فضاؤں میں ایئر فورس نے کیا نا, ہم وہ پانیوں میں ان کے ساتھ اس سے بھی برا کریں گے. یہ ان کی جرت نہ تھی کہ وہ اپنے ایئر کرافٹ کیریئر کو اوپر لا سکتے.
اور INS وکرانت 400 450 پہ رہا اور پھر اس کے بعد فردر ساؤتھ چلا گیا. تو اتنا ایسے نہیں ہے کہ یہ وہ جانتے ہیں کہ یہ کس کے خلاف کیا کر رہے ہیں. اور الحمدللہ آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا یا پتہ ہوگا، ہم نے ابھی ریسنٹلی 8 نئی آبدوزیں انگور کلاس جن کا سودا ہوا ہے چائنا کے ساتھ، اس میں 4 چائنا میں بن رہی ہیں اور 4 پاکستان میں بن رہی ہیں سائملٹینیسلی. اور یہ ایک بہت ہی اسٹیلتھ ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن کے ساتھ یہ ایک سب مرین ہے اور یہ ایک اوفینسو ویپن ہے جس کے اندر یہ بھی صلاحیت ہے کہ وہ ٹارپیڈو بھی فائر کرتی ہے جو زیر آب ٹارگٹ کو اچیو کرتا ہے، اور اس کے اندر کروز میزائلز بھی ہیں جو نہ صرف سرفیس شپس کو ٹارگٹ کرتا ہے بلکہ لینڈ کے بھی ٹارگٹس کو ہدف بنا سکتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں زیادہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم سو نہیں رہے. دیکھیے کسی بھی بحریہ کے لیے جو موسٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ جنگ کے دنوں میں اس کی جو سی لائنز آف کمیونیکیشنز ہیں، یعنی کہ آبی گزرگاہیں جس سے اس کو سپلائی چین مینٹین رہے، جس کے تھرو اس کا گیس انرجی آتی رہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں آپ 9 اکتوبر سے، تو وہ جاری رہے. تو الحمدللہ یہ بنیان المرصوص میں اس وقت ملک کو کوئی ایسی کمی محسوس کی کسی چیز کی. یہ اسی لیے ہے کہ بحریہ اپنی جگہ پر موجود اور ہر چیز کے بارے میں ایک پوری سچویشنل اویئرنس رکھتی ہے. اور اگر ایسا کوئی وقت آیا جہاں پہ ہمیں دشمن کو کوئی سبق سکھانا پڑا تو انشاءاللہ we will not be found wanting انشاءاللہ. آصف ہارون صاحب، سر مجھے یہ بتائیے کہ انڈیا حملہ کرتا ہے تو جواب انڈیا کو دیا جاتا ہے. انڈین پراکسیز جب کارروائی کرتی ہیں تو اس کا جواب پراکسیز تک محدود رہنا چاہیے یا وہاں بھی بات آگے بڑھنی چاہیے؟ نہیں، اب تو آگے بڑھ گئی نا جی. ہم نے تو افغانستان میں دکھا دیا، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے اپنی پوری پالیسیز کو، اپنی ڈاکٹرن کو یہ چینج کر دیا. ناؤ وی ہیو اے ویری پرو ایکٹیو ڈاکٹرن. پہلے تو ہم وہی اسٹریٹجک ریسٹرینٹ چل رہے تھے، پالیسی آف اپیزمنٹ تھی، ڈیفینسو پالیسی تھی، ہر چیز اس کی ہم برداشت کر رہے تھے. تو ہم نے یہ انٹیلیجنس بیس آپریشنز کیے اور وہ 2021 نومبر سے اور آج تک وہ جاری و ساری ہیں. لیکن وہ اب بھی جو ہے نا ٹیررزم میں کمی نہیں آ رہی تھی. تو پھر مجبوراً جو ہے پھر ہم نے غضب للحق جو ہے وہ یہ لانچ کیا فیبری میں، اور اس کے خاطر خواہ رزلٹ ہمیں یہ مل چکے ہیں. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ان کی جتنی بھی وہ جو سینکچوریز ہیں، ان کی جو یہ لانچ پیڈز ہیں، ان کے جو ٹریننگ سینٹرز ہیں، ان کے جو ٹریننگ کیمپس ہیں، وہ سب کے سب ہم نے ڈسٹروائے کر دی. اور نہ یہ کیا ہے بلکہ ہم نے جو افغانستان رجیم کی جو ڈیفنس کی جو صلاحیت ہے، ڈرون پروڈکشن کی اور ویپن سپلائی، ایمونیشن سپلائی اور فیول سپلائی وغیرہ، ان سب کو بھی ہم نے یہ ڈسٹروائے کر دیا. یہاں تک کہ ہم نے جو بغرام بیس جہاں سے وہ پلان بنا رہے تھے کہ وہاں سے وہ ڈرون کے حملے کریں گے، اس کو بھی ہم نے یہ ڈسٹروائے کر دیا ہے. اور پھر ہم نے تو اب ایک بفر زون تقریباً ایک کریٹ کر لیا ہے. ہم نے 3 جگہوں کے اوپر ایک قسم کے انکلیوز بنا لیے ہیں، جو کہ ابھی ہم اس کو ہم نے کنسولیڈیٹ کرنا شروع کر دیا ہے. اور پھر جو ہے وہ 7 کی جو ٹرائبز ہیں وہ ابھی ہماری طرف ان کا جھکاؤ آ گیا ہے. وہ اب بھی آگے بڑھ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں اور عزت کریں، کیونکہ ہم نے اپنی تحفظ کے لیے جو ہے اب یہ اسٹریٹجی کی ہے کہ جی اس در اندازی کو روکنے کے لیے بارڈر لائن جو ہے وہ کافی نہیں ہے، کیونکہ فینس بھی ہم نے لگا لی، لیکن فینس جو ہے وہ پنکچر ہو سکتی ہے. تو اب ہم آگے جو ہے اس سے بڑھیں. ان کی جو اپنے 300 کے قریب اس کی چوکیاں ڈسٹروائے کی ہیں ہم نے، 32 اس کی پوسٹیں جو ہے ہم نے وہ کیپچر کی ہوئی ہیں. تو اب ہم اس کو جو ہے نا بفر زون کے لحاظ سے اس کو یہ کنسولیڈیٹ کریں گے، جو کہ چترال ایریا میں بھی ہے. بیٹر صاحب یہ بتائیے کہ جب ہم بھارت اور پاکستان کا تقابل کرتے تھے تو ہم پہلے کرتے تھے جی کہ اس کے پاس اتنے جہاز، اس کے پاس اتنے جہاز، اتنی آبدوزیں، اتنی آبدوزیں، اتنے ایئر کرافٹ کیریئر، اتنا یہ. اب جو مارکا حق میں جو جنگ ہوئی ہے اس کے بعد طاقت کے توازن کو جانچنے کے پیمانے بدل نہیں گئے سر؟ جی بالکل بدل گئے. ٹینجیبل فیکٹرز کو ہم نے دائیں بائیں کر دیا ہے. وہ تو صرف ٹینجیبل فیکٹرز کے اوپر آ رہے تھے نا کہ ہمارے پاس یہ سپریورٹی ہے، ہمارے پاس نمبر گیم ہے ساری ہے. نمبر گیم میں تو بالکل وہ جیتتے تھے،
لیکن ہم نے کہا کہ ایک تو یہ تھی کہ ہماری بیٹر ٹریننگ، بیٹر وار پریپیئرڈنس، پھر ول ٹو فائٹ اینڈ موٹیویشن، اور پھر غازی یا شہید کا یہ کانسیپٹ، اور پھر جس قسم کی ہم نے انٹر سروس انٹیگریشن اور سنکرونائزیشن جو کی ہے، اس نے دنیا کو بھی حیران کر دیا ہے، اور چین جو ہے وہ بھی حیران ہے کہ آپ نے یہ کیسے اچیو کیا. اٹ واز ناٹ پاسبل ہاؤ یو ڈیڈ اٹ کہ ود ان این آور آپ نے جو ہے نا ساری بازی یہ پلٹ لی، اور ان کے جو بیسٹ قسم کے لڑاکے ہیں ان کو آپ نے ناکارہ کر دیا اور بالکل جو ہے نا پیرالائز کر دیا. تو یہ اس کے لیے ایک تیاری تھی. یہ نہیں تھا کہ اس وقت ہم نے ایک نی جرک طریقے کے ساتھ ہم یہ اٹھے اور ہم نے ان کا جو ہے نا کاؤنٹر ایکشن کیا. وہ ہم نے پوری بھرپور طریقے کے ساتھ جو ہے ہم نے، جیسے مارشل صاحب نے بھی کہا کہ اس میں الیکٹرانک وارفیئر بھی ہے، اپنی ٹیکنیکل نو ہاؤ بھی ہے، اور سیٹلائٹ کمیونیکیشن جو اس وقت چائنا کا تھا وہ سسٹم بھی ہم نے انٹیگریٹ یہ کیا ہوا تھا. تو سب ملا کے، اور پھر ہمارے پاس کچھ ایسے ویپن سسٹم تھے جو کہ وہ سپیریئر نکلے، جیسے PL-15 جو ہے نا BBR جو ہے وہ سپیریئر نکلی. بٹ الٹیمیٹلی واٹ میٹرڈ واز دا مین بیہائنڈ دا گن. یس. سو یہ ایک کانسیپٹ ہے کہ اٹ از ناٹ دی گن اٹ سیلف بٹ اٹ از دا مین وچ میٹرز اینڈ ڈیسائڈز. ٹھیک ہے سر، وقت ختم ہو رہا ہے. میں آخر میں ایڈمرل صاحب آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب پاکستان نے انڈیا کو جواب دیا، جب ہم نے ریٹیلیٹ کیا، تو انڈیا بالکل لیم ڈک کی طرح اس نے بیہیو کیا، وہ آگے سے ہل بھی نہیں سکا. یہ ایلیمنٹ آف سرپرائز تھا جس نے اس کو ہلنے نہیں دیا، یا یہ ہماری ٹیکنالوجیکلی سپیریورٹی تھی جس نے اس کو نہیں ہلنے دیا؟ جی، جیسے بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے تھے، دیکھیے یہ سپیریئر اسٹریٹجی تھی. ہم نے ان کو بہت بڑا سرپرائز دیا. ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ہم اس حد تک ویزیبلٹی رکھتے ہیں کہ جو بھی جہاز جہاں پہ ایئر میں ہے اس کو ہم ٹریک کر رہے ہیں. نہ صرف ٹریک کر رہے ہیں، اس کو ہم نے ایک قسم کا بلائنڈ کر دیا دشمن کو، اور اپنے پاس ساری انفارمیشن آنے دی. جیسے ہائیڈ اینڈ سیک گیم، چھپن چھپائی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ان کا پورا ریڈارز اور ان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھا اس کو چوک کر دیا، جبکہ ہم خود وہ ساری انفارمیشن حاصل کرتے رہے کہ کون سا جہاز اس وقت کہاں پر موجود ہے اور کس چیز کو کس سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور میرے خیال میں اس سے ان کو ایک یعنی سرپرائز بھی تھا اور سپیریورٹی بھی تھی. جی بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ایڈمرل صاحب بہت شکریہ آپ کا، بریگیڈیئر آصف صاحب، نائلہ چوہان صاحبہ، میں تینوں مہمانوں کا شکر گزار ہوں. آپ ہمارے ساتھ شریک گفتگو رہے. ناظرین، یہ آج کا جو دن ہے یہ بہت مبارک دن ہے، اور اس کو سمجھا جا سکتا ہے اگر ہم ایک سال پہلے آج کے دن کی جو کیفیات ہیں وہ ذہن میں رکھیں. یہ پاکستان کے لیے چند خوشیوں کے چند بڑے دنوں میں سے ایک ہے. ہم اللہ کا شکر گزار ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اپنی افواج پاکستان کا شکر ادا کرتے ہیں، اور دعا گو ہیں کہ پاکستان اسی طرح قائم دائم رہے، ترقی کرتا رہے، دشمن کے دانت کھٹے کرتا رہے. اجازت چاہتا ہوں آپ سے. خدا حافظ.